ایک گاؤں میں راجو نام کا کسان رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام گڈو تھا۔ دوسری طرف ایک سیٹ رہتا تھا جس کی بیوی کا نام مریم تھا۔ مریم دل کی اچھی تھی لیکن سیٹ بہت کنجوس اور غرور والا تھا۔ راجو کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام چونو تھا۔ چونو بہت ہوشیار اور سمجھدار گدھا تھا جسے کسان اپنے ساتھ روزانہ چراگاہ میں لے جاتا۔ کسان روزانہ ایسا ہی اپنے گدھے کو لے جاتا اور وہاں پر چراتا، پھر گھر واپس آ جاتا۔ اب اس کی ڈیلی کی روٹین بن چکی تھی۔ کسان تبھی گدھے کو چرا کر گھر واپس آ جاتا ہے اور کسان اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسان بہت ہی ایماندار تھا اور اس کی بیوی کا بھی دل صاف تھا۔ نہ کسان اپنی بیوی سے جھگڑتا اور نہ اس کی بیوی کسان سے جھگڑتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے۔ ایک دن جب کسان بولتا ہے، دیکھو گڈی، ہمارا گدھا بڑا ہو چکا ہے، اب اسے ہم اس بار ریس پر لگائیں گے اور جیتیں گے تو اچھے خاصے پیسے ملیں گے جس سے گاؤں میں ایک اسکول کھلوائیں گے۔ تبھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ کسان کی بیوی درمیان میں بولتی ہے، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، بس سوچنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ سیٹ کا گدھا ہمارے گدھے سے بڑا اور بہت سمجھدار ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے کہ وہ یہ ریس ہار جائے گا، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ریس میں حصہ نہ لیں۔ جب کسان بازار کے لیے گھر سے جا رہا تھا، اس کا ایک بازار میں کام تھا، لیکن اچانک اسے سیٹھ نظر آیا اور تبھی سیٹھ کہنے لگا، دیکھنا کسان، اس بار میرا ہی گدھا جیتے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اس ریس کو چھوڑ دیں۔ ہم آپ کے لیے کچھ بھی اب نہیں کر سکتے۔ آپ نے ریس میں حصہ تو لے لیا لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ ریس آپ ہارنے والے ہیں۔ سیٹھ اسے کھڑے کھڑے باتیں سنا رہا تھا لیکن تبھی کسان بولتا ہے، سیٹھ، آپ نہیں جانتے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، اور اس بار دیکھنا، میں اپنی پوری محنت سے جیتوں گا اور گاؤں میں ایک اسکول بنواؤں گا جس کا نام راجو رکھوں گا، جس سے بہت سے غریب لوگ پڑھیں گے۔ تبھی سیٹھ اور کسان اپنے گدھوں کو ریڈی کرتے ہیں ریس کے لیے، اور طے ہو چکا تھا کہ یہ پرانے گاؤں والے درخت کے نیچے سے ہو کر واپس آئیں گے۔ جس کا گدھا پہلے آ گیا وہ جیت جائے گا ریس۔ تبھی سیٹھ کا گدھا آگے نکل جاتا ہے لیکن کسان کا گدھا بھی ہار نہیں مانتا۔ دونوں میں ریس چالو تھی۔ اب کسان کا گدھا آگے بڑھنے لگا۔ جلد ہی وہ اپنے مشن کے قریب پڑ جاتے ہیں اور پرانے والے درخت کے نیچے سے ہو کر جب وہ واپس آنے لگتے ہیں، لیکن کسان کا گدھا بھی ہار نہیں مانتا، سیٹھ کا بھی گدھا ہار نہیں مانتا۔ دونوں میں بہت ہی تگڑے والی ریس ہو جاتی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کسان کا گدھا آگے بڑھنے لگتا ہے کسان کی طرف، اور سیٹھ کا گدھا پیچھے رہ جاتا ہے اور کسان اب ریس جیت جاتا ہے۔ اب کسان ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگتا ہے کیونکہ وہ ریس جیت جاتا ہے اور گاؤں میں ایک اسکول بناتا ہے۔ اسی لیے دوستوں کہتے ہیں، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔